عبد الشکور صاحب جی تشریف ہو آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب ایمان خطاب ذیشان سے نوازیں محبت استقبال کا نتیجہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ قربان جواب کو جواب دینے پر پہلے دیکھ لیا نہیں والی شخصیت کون سی بس مد نظر رکھتے ہوئے نعرے کا جواب دیگا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت مسلک حق اہل سنت بند ہو گیا بچا ہے تار نہیں دو تار لوگ گا منٹ ہی آگے من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو أن عبدين تحابا في الله عز وجل واحد في المشرق وآخر في المغرب لجمع الله بينهما يوم القيامة يقول هذا الذي كنت تحبه فيا أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ سلام پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلامت کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العالمین صاحب عرف حضرات ان کا صحیح طور سے روحانی فیض اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. نماز عشاء کے بعد سے لے کر ماشاءاللہ اب تک محفل جاری و ساری ہے. آپ نے تلاوت کی سماعت فرمائی, نعت خوانی بھی سماعت فرمائی اور قبلہ شاہ صاحب کا آپ نے خطاب بھی سماعت فرمایا. وقت تو کافی ہو چکا ہے, وقت کی اجازت نہیں دیتا کہ لمبا چوڑا پہ بیان کیا جائے. صبح جماعت کا اجلاس ہے, پھر دن پہ ایک عرس ہے, پھر شام کی ایک تقریب ہے, ابھی جا کے آرام بھی کرنا ہے. صبح درس قرآن ہوتا ہے, پھر ترجمہ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے. اس لیے انشاءاللہ عزیز جتنا مجھے ٹائم ملا ہے ٹائم سے بھی انشاءاللہ میں 5-10 منٹ پہلے بیان ختم کر دوں گا. یہ میری عادت ہے کہ میں ایسا نہیں خطیب کہ مجھے کچھ جزاک اللہ یا ماشاءاللہ کہے. مجھے زندگی میں یہ سننا کبھی نصیب ہی نہیں ہے. الحمدللہ مجھے کچھ 5 منٹ دے 10 منٹ دے میں خوشی کے ساتھ اتنا ہی بیان کروں گا انشاءاللہ. اس لیے تھوڑے وقت میں چند ایک باتیں سنیں. اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی, بھائی سلیم صاحب بڑے خوش نصیب ہیں کہ ماشاءاللہ 11 سال سے یہ مسلسل اس کی تقریب جاری رکھتے ہوئے ہیں.
फरमाया वो अमल अल्लाह को बहुत पसंद है जो थोड़ा हो और तसलसल के साथ उस अमल से कि जो ज्यादा हो कभी हो और कभी न हो। जो अमल तसलसल से हो उसमें बरकत भी होती है, कबूलियत भी होती है, और जिस अमल में तसलसल भी न हो उसमें न बरकत होती है न उसका फैज होता है। इसलिए ये 11वां सालाना उससे मुबारक, वैसे तो 3 हस्तियां सैयदना शहनशाह बगदाद कुतुबुल अक़ताब गौसुल अग़ियास सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स भी है, और सूफी बासफ़ा पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मस्त जमात साहब कादरी अलैहि रहमा उनका उर्स भी है, और किबला नूरानी साहब अलैहि रहमा का उर्स भी है। इसलिए निस्बतें तो 3 हैं, लेकिन जो मुझे मौजू दिया गया है मैं उसके मुताबिक चंद बातें अर्ज करूंगा, इंशाअल्लाह यकीन आप मौजूद होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन में इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए, फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, उनका अजर ऐसा अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया है कि वो खत्म होने वाला ही नहीं। पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह ने जो उन्हें अजर अता फरमाया है वो खत्म होने वाला ही नहीं है। यकीनन दुनिया में उनको ये अजर मिल रहा है कि सदियां बीत गई, आज भी उनके तज़किरे हैं, ये भी अजर है। और जब ये लोग जन्नत में जाएंगे तब भी इनके लिए ऐसा अजर होगा जो खत्म होने वाला ही नहीं है। क्यों? हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल एक ऐसी जमात होगी जिनके चेहरों पर भी नूर होगा और जिनके लिए नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे, और जिनकी अजमत को देखकर अंबिया और शुहदा भी रश कर रहे होंगे। गौर करें इस हदीस से ये बात, जिनको देखकर अंबिया और शुहदा भी रश कर रहे होंगे। हुजूर सैयद आलम ने जब सहाबा से फरमाया तो सहाबा ने अपने हुजूर को हमें बतलाएं वो कौन लोग हैं। हुजूर ने फरमाया वो लोग हैं जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे अल्लाह की रजा के लिए। न दुनिया का मामला, न कारोबार, न नस्ल, न खानदान, न ताल्लुक, न रिश्तेदारी, बस एक ही ताल्लुक कि वो अल्लाह वाला था और अल्लाह वाले से अल्लाह के लिए मोहब्बत थी। वो अल्लाह वाले लोग, आज तो दुनिया में हर चीज 2 नंबर आ गई ना। आज हमने उन्हें वली समझ रखा है कि जो 2 नंबर पीर है। नहीं, वो कैसे पीर थे? अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमल करके दिखलाया है। 40 साल मुसलसल उसमें एक रात भी ऐसी खाली नहीं गुजरी जिस रात के अंदर इशा के वुजू से सुबह की नमाज न अदा फरमाई। 40 साल मुसलसल। और फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर के 15 साल ऐसे गुजरे हैं जिनमें एक रात भी खाली नहीं है जिस रात में अब्दुल कादिर ने पूरा कुरान खत्म न किया। उनके अमल का ये आलम, उनकी रातें इस तरह गुजरती थी, शब्दारी का ये आलम। और हुजूर सैयद आलम ने फरमाया, जब सहाबा ने सवाल किया हुजूर कौन कौन से लम्हात हैं दुआ की कबूलियत के, तो हुजूर सरवर कौनैन ने फरमाया जब कुरान का इख्तिताम हो गया हो दुआ मांगो, कबूलियत की घड़ियां हैं। जब नमाज फर्ज अदा कर लो दुआ करो, कबूलियत की घड़ी है। और सबसे हुजूर ने फरमाया कबूलियत की जो अजीम तरीन घड़ी है वो जौफुल लैल, आधी रात का जब वक्त होता है वो घड़ी बड़ी कबूलियत की होती है। और हुजूर गौसे आजम ने 40 साल गुजारे हैं, 1-2 बरस नहीं 40 बरस गुजारे हैं। फरमाते एक रात भी खाली नहीं है
جس رات کے اندر عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا نہ کی ہو، اور 15 سال میں ایک رات خالی نہیں ہے جس میں مکمل قرآن نے ختم کیا. یہ ان کی عملی زندگی تھی. اور حسب نسب دیکھیں، والد کی جانب سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ کی جانب سے آپ حسینی سید ہیں. ذرا دل کے ساتھ میری یہ بات سننا، اس دنیا میں نہ جانے کتنے خاندان ہیں، لیکن سب سے عظیم خاندان جو ہے وہ سید خاندان ہے، اس لیے کہ ان کے وجود میں رسول اللہ کا خون چلا رہا ہے، ان کے جسم میں اللہ کے رسول کا خون چلا رہا ہے، اس لیے وہ عظیم ترین خاندان ہے. آپ حسنی حسینی سید ہے، اور اہل اللہ میں سے آپ کا مرتبہ اس طرح ہے جس طرح سارے انبیاء کرام میں حضور کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. حضور کی امت کے اولیاء میں سے بعد صحابہ جن کا مرتبہ پوری کائنات کے اولیاء میں اعلیٰ ہے تو وہ حضور غوث اعظم کی ذات گرامی اس پوری کائنات میں. اور جس طرح انبیاء کرام کے اندر سب سے زیادہ معجزات حضور سرور کونین کی ذات گرامی کی ہے، اسی طریقے سے اولیاء کاملین کے اندر سب سے زیادہ کرامات بھی آپ کی ہیں. جس طرح انبیاء کے سرتاج حضور سرور کونین ہیں، اولیاء کے جو سردار ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضور غوث اعظم کی ذات گرامی. آپ نے تو فرمایا ہے، فرماتے ہیں جس کی نسبت میرے ساتھ ہے وہ دنیا سے جائے گا تو اپنا ایمان سلامت لے کے جائے گا. اور سب سے بڑی شہادت یہی ہے، میں آج مطالعہ کر رہا تھا، بزرگوں کا نام مجھے ذہن نشین سے، وہ فرماتے ہیں سب سے بڑا خوش نصیب وہ آدمی ہے جس نے اپنی نسبت جو ہے حضور غوث اعظم سے کر ڈالی ہے. حضور غوث اعظم کا فرمان ہے میرا مرید جب دنیا سے جائے گا تو اپنا ایمان سلامت لے کے جائے گا. نسبت کی بڑی بات ہے، نسبت کا بڑا تعلق ہے. نسبت انشاءاللہ العزیز کسی اس پر انشاءاللہ میں عرض کروں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم کی وہ ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی ہر اعتبار سے مخلوق خدا کی خدمت کی ہے. تبلیغ کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، خدمت کے حوالے سے، رہنمائی کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، شفقت کے اعتبار سے، امانت و دیانت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضور غوث اعظم کی ظاہری صورت جو تھی اور ظاہری سیرت جو تھی وہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق تھی. اور کسی ولی کا اس حالت میں ہونا کہ اس کی ظاہری سیرت و صورت حضور کی شریعت کے مطابق ہو، ولایت میں یہی کمال درجہ ہے. اور ایسے کمال درجے کی ولایت کے لیے مقام کیا ہے؟ میرے دوستو یہ نہ سمجھنا ہم آدھی رات ہو چکی ہے، ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے. یہ کبھی ایسی محفل میں آنا تصور کرنا بہت بڑی غلطی ہے. اس لیے حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ. انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور صالحین کا تذکرہ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. اور اس حدیث کو نوٹ کرنے والی شخصیت بھی عام نہیں ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، منطقی بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، نامی صدی کے مفسر اور محدث بھی ہیں. لیکن دربار رسالت میں اتنا قرب ہے، اتنا قرب ہے، اتنا قرب ہے، نامی صدی میں ہوتے ہوئے آپ کو 72 مرتبہ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھ جیسے ناچیز کو دیکھ رہے ہو، 72 مرتبہ حضور کی جاگتے ہوئے زیارت ہوئی. ہمیں ایک مرتبہ زیارت نصیب ہو جائے تو ہم بڑے سعادت مند شمار ہوتے ہیں. جنہیں 72 مرتبہ حضور کی جاگتے ہوئے زیارت ہوئی ہے اور پھر ان کا مرتبہ اور مقام یہاں تک بھی ہے. ذرا غور کرنا. آپ فرماتے ہیں کئی احادیث طیبہ ایسی بھی ہے
جب مجھے ان کے بارے شک پڑا آیا یہ حضور کی حدیث ہے یا نہیں ہے، جب حضور سرور کونین کے سامنے دیدار ہوا میں نے عرض کیا آقا یہ آپ کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے تصدیق فرمائی، فرمایا کیا جلال الدین سیوطی یہ واقعی ہماری حدیث ہے؟ جب حضور سرور کونین نے مہر تصدیق ثبت کر دی اور فرماتے اس کے بعد میں نے اپنی کتاب میں وہ حدیث خرید اور آپ ہی فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ الانبیاء کا جو تذکرہ ہے وہ عبادت ہے اور صالحین کا جو تذکرہ ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ آج تو ہم یہاں بیٹھ کر میں جہاں حضور سرور کونین کا ذکر ہے تو عبادت بھی ہو رہی ہے اور جہاں حضور غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما رہا ہے۔ میرے عزیزان گرامی حضور غوث اعظم نے اولاً تبلیغ نہیں فرمائی۔ آج بہت سارے طالب دوڑ کے جا کے منبر پہ بیٹھ گئے، بہت سارے مرید اپنے شیخ کامل سے اجازت نہیں ہوتی دوڑ کے مسند پہ بیٹھ گئے، سمجھ لیا کہ ہم اس مسند کے وارث ہیں۔ بہت سے مولوی درمیان میں دوڑ کر منبر کے اپنے آپ کو وارث سمجھنے لگے۔ حضور غوث اعظم جو پیدائشی ولی ہے، ولایت تین طرح کی ہے، ایک ہے پیدائشی طور پہ ولی ہونا، ایک ہے عبادات کرتے کرتے یہ صحیح احادیث میں موجود ہے انسان ولایت کے مقام تک پہنچ جائے، اور تیسری ولایت یہ ہے نہ پیدائشی ولی ہو نہ عبادت اس طرح کی ہو، چور ہو ڈاکو ہو مجرم ہو اور انتہائی بد کردار آدمی ہو لیکن کامل کی نظر جو اسے کامل بنا دیتی ہے، کامل کی نظر جو اسے کیا ہے کامل بنا دیتی ہے۔ اور کیوں بناتی ہے؟ ارے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید میں پیالوں سے نہیں ان نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ تو تینوں ولایات برحق ہے، پیدائشی طور پر بنی ہوئی، دوسرا کیا ہے عبادات کے ذریعے، اور تیسرا کیا ہے کسی کامل کی نظر نصیب ہو جائے، شاید ہمیں بھی کسی کامل کی نظر نصیب ہو جائے۔ بہت سارے اولیاء کاملین نے تبلیغ سے زیادہ اپنی نظر کا کمال دکھایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے تبلیغ سے زیادہ اپنی نظر کا کمال دکھایا ہے کہ 95 لاکھ ہندو کو مسلمان کیا۔ حضور غوث اعظم کمال درجے کے جب سارے علوم حاصل کر لیے آپ فرماتے ہیں میں تبلیغ نہیں کرتا تھا، تقریر نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ یہ عربی لوگ بھی ہیں، فصیح و بلیغ بھی ہیں، میں عجمی ہوں، ان کے سامنے کیسے فصاحت و بلاغت میں کلام کروں؟ تو ایک دن حضور سرور کونین تشریف لائے، یہ ان کی کرم نوازی ہے، مہربانی ہے۔ ارے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ علماء دیوبند لے کر آئے کہ ان کے ختم قرآن کے موقع پر بھی حضور تشریف لائے، لیکن نظر والوں کو نظر آئے، ہر ایک کو نہیں۔ اگر ان کے ختم کے موقع پر تشریف حضور لا سکتے ہیں تو حضور غوث اعظم تو آپ کے خاندان میں سے ہیں، آپ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ حسنی حسینی سید بھی ہیں اور بہت بڑے عالم دین اور بڑے کے کامل بھی تھے۔ تشریف لائے اور میں بیٹا عبد القادر تو تبلیغ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے میں ان کے سامنے کیسے تبلیغ کروں؟ یہ تو بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں اور میں آدمی ہوں، میں فصاحت کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضور سرور کونین نے فرمایا بیٹا ذرا منہ کھولو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا تو اللہ کے نبی نے میرے منہ کے اندر 1 2 3 4 5 6 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالی۔ ارے ایک مرتبہ ڈالنے سے مدینہ کا کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، اور جس لا علاج مریض کے جس پر حضور سرور کونین کی لعاب پڑ گئی زندگی پر اس کے وجود سے خوشبو آتی رہی۔
جس کے منہ میں حضور سرور کونین نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالی، ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ چلو پھر حضور نے مجھے ایک پوشاک دی، فرمایا یہ مخصوص ہے قطعیت کی پوشاک، تو صرف تیرے لیے ہے۔ فرماتے میں نے نماز ظہر پڑھی، نماز ظہر کے بعد حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے، فرمایا بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتا؟ میں نے وہی جواب، فرمایا بیٹا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو حضرت علی المرتضیٰ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالی۔ میں نے سوال کیا کہ آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالی ہے؟ سرکار نے تو 7 مرتبہ ڈالی ہے۔ تو مجھے فرمایا بیٹا عبد القادر، میں نے حضور سے عرض کرتے ہوئے کہ سرکار نے 7 مرتبہ ڈالی ہے، اس لیے میں نے لعاب دہن 6 مرتبہ ڈالی ہے۔ آپ فرماتے تھے میں نے تبلیغ شروع کی، میرے پروگرام کے اندر 70,000 کے قریب افراد ہوا کرتے تھے، ہندو بھی ہوتے تھے، سکھ بھی ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے، اور کوئی ایسی محفل ہوتی ہی نہیں تھی جس کے اختتام پر لوگ کلمہ نہ پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں ہر محفل کے آخر میں کیا ہے لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ میرے عزیزان گرامی، کامل لوگ بہت کم ہیں، اور یہ کاملین ہستیاں ہیں جن کے ساتھ ہماری نسبت ہے، جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جن کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ حضور سرور کونین کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، جا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حاضر ہوا، اور یہ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کے 1,20,24,40,000 صحابہ کرام میں سے وجود کے اعتبار سے انتہائی کمزور ترین شخصیت، وجود کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے نہیں، اور ان کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ حضور سرور کونین نے فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه، جو بات تمہیں عبداللہ ابن مسعود کہہ ڈالے تم کہو واقعی یہ سچی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اور پھر ان کی عظمت کا یہ عالم ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، حضور سرور کونین جلوہ افروز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، پنڈلی سے کپڑا اوپر اٹھ گیا، لکڑی کی طرح سوکھی ہوئی پنڈلی ہے، انتہائی کمزور ترین پنڈلی ہے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے دیکھ کر مسکرا پڑے۔ میرے نبی کے محتشم نے دیکھا کہ میرے عبداللہ ابن مسعود غلام کی پنڈلی کمزور دیکھ کر میرے صحابہ مسکرائے ہیں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ توجہ کرنا میرے صحابہ، جس میرے عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی کو دیکھ کر تم مسکرا رہے ہو، اگر اس کا وزن کیا جائے تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اگر اس کا وزن کیا جائے تو احد پہاڑ سے بھی کیا ہے زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس نے سوال کیا کیا؟ حضور، ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، نہ تعلق مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے، نہ اکٹھے ہوئے، نہ زیارت کی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اکٹھے بیٹھے بھی نہیں ہے، ملاقات بھی نہیں ہوئی، کھانا پینا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس سنا ہے فلاں اللہ والا ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احببت، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضور غوث اعظم کا اور ہمارا زمانہ ایک نہیں ہے، ان کا زمانہ ہم سے پہلے ہے۔ آپ 5ویں صدی ہجری کے اندر پیدائش ہے، 460 ہجری میں، اور ان کا وصال ہے 571 ہجری کے اندر۔ لیکن ہمیں ان کے ساتھ محبت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ والوں سے محبت قیامت والے دن کام آئے گی۔ ابھی میرے ٹائم سے تقریباً 12-13 منٹ رہتے ہیں، بس میں آخری بات کے ختم کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اہل جنت جنت میں جائیں، جہنمیوں کے سامنے، جہنم کے سامنے اہل جہنم کی سب بنی ہوگی۔ ایک اللہ کا بندہ اور سب کے سامنے سے گزرے گا، ایک
ایک آدمی سب سے نکل کر پکڑے گا دامن، اس سامنے اللہ والے گزرنے جو والا ہوگا اس کا دامن پکڑے گا اور کیا کہے گا؟ اتعرفنی انا الذی اتیت الوضوء، آپ مجھے پہچانتے نہیں کہ میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرایا ہے۔ کسی اللہ والے کو وضو کرانا کتنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اب اس نے پتہ زندگی میں عبادتیں کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن کوئی عمل دربار الہی میں وسیلہ پیش نہیں کر رہا اور کسی عمل کا اقرار کر نہیں رہا، یہی کہہ رہا ہے آپ مجھے پہچانتے نہیں کہ میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرایا تھا؟ یا اللہ دیکھ یہ تیرا بندہ ہے، اس نے مجھے تیری رضا کے لیے وضو کرایا تھا، اب یہ جہنم کی سب میں کھڑا ہے، بندے کیا کہتا ہے؟ یا اللہ یہ جہنم میں نہ جائے، یہ جہنم میں نہ جائے۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے اب اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ جہنم کی سب سے نکال کر کیا ہے اسے جنت میں پہنچایا جائے گا، وہی اللہ کا بندہ پھر آگے بڑھے گا۔ جب آگے بڑھے گا تو پھر کیا حالت ہوگی؟ ایک اور آدمی سب سے نکلے گا، اتعرفنی انا الذی سقیتک شربۃ، آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں تو نہیں پہچانتا، میں نے آپ کو دنیا میں ٹھنڈا پانی پلایا تھا۔ اب دیکھیں اللہ کے دربار کے اندر کیا قدر و قیمت ہوتی ہے ٹھنڈے پانی پلانے کی اللہ والے کو۔ کار فرماتے ہیں جب وہ دامن پکڑے کے یہی کہے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے بتلا کیا کہتا ہے؟ یا اللہ اس نے تیرے لیے مجھے پانی پلایا تھا جہنم میں نہ جائے، اللہ فرمائے گا اسی نے ساتھ جنت میں لے جائے۔ یہ ہے اللہ والے کے ساتھ محبت، اس کی خدمت کا سیلا، اس کے ساتھ تعلق کا سیلا کہ جہنم کی سب سے نکال کر بھی کیا ہے اللہ والا جنت میں پہنچائے گا۔ اللہ والوں کے ساتھ صحیح محبت یقیناً پیدا دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ والا ہو، حضور کی شریعت میں صحیح طور پر عمل کرنے والا ہو، دو نمبر پیر نہ ہو۔ کسی کامل کے ساتھ جو محبت ہے وہ دنیا میں بھی پیدا دے گی، قبر میں بھی پیدا دے گی اور حشر میں بھی پیدا دے گی۔ اللہ رب العالمین میری آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ حضرت والا شان جناب قبلہ مفتی عبدالشکور رضوی صاحب خطیب جامعہ مسجد سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا گلشن رفیق انتہائی خوبصورت انداز میں اور مختصر ترین وقت میں بڑی جامعہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و حلم میں برکت اور حلاوت عطا فرمائے۔ جناب قبلہ قاری علی اکبر نعیم صاحب سجدہ شرفہ ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ کا خطاب ذیشان سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ 10 تا 11 منٹ کا خطاب ہوگا، ان کے بعد قوال حضرات بھی موجود ہیں اور اسٹیج کے پیچھے قوال حضرات موجود ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ساز و سامان کے ساتھ پنڈال میں تشریف لے آئیے گا، انشاءاللہ حضرت 10 تا 11 منٹ کا خطاب پیش کریں گے، ان کے بعد محفل سما ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔